انفو ٹیوب کے معزز ناظرین السلام علیکم دوستوں، اسلامی تاریخ ایسے روح پرور واقعات سے بھری پڑی ہے جنہیں سن کر انسان رب الکائنات کی ذات پر یقین اور پختہ ہو جاتا ہے۔ اور دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی دلچسپ اور ایمان افروز واقعے کی رودات سنائیں گے۔ فرعون کے دور میں بالوں کو سنوارنے اور سنگارنے والی عورت کو مشاطہ کہا جاتا تھا، اور فرعون نے اپنے اہل خانہ کی خدمت کے لیے ایک مشاطہ کو رکھا ہوا تھا، اور مشاطہ کو دور حاضر میں سیلون بیوٹیشین کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک دن مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، اور اسی دوران اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، اور جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس کے منہ سے بلا ساختہ بسم اللہ کے الفاظ نکلے، اور جیسے ہی مشاطہ نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً مشاطہ سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، اور میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ فرعون کی بیٹی نے جب مشاطہ کا دو ٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی اور فرعون کو خبردار کیا کہ بابا جانی، آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی بات سن کر فرعون جلال میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اچھا، میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو خدا کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر انکار کی صورت میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ فرعون جب اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے مشاطہ کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، تم موسیٰ کے خدا کو رب ماننا چھوڑ دو۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کا یہ دو ٹوک جواب سن کر فرعون نے کہا، اس عورت کو زمین پر لٹا کر اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیلے گاڑ دو، اور چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اسی دوران فرعون کا وزیر آیا اور اس نے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا جائے تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ وہ بچی اپنی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگی، اور بچی ابھی دودھ پی ہی رہی تھی کہ فرعون نے کہا کہ میں اس تمہاری بچی کو تمہارے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ وہ اتنی بڑی دھمکی سن کر کہنے لگی کہ اب میرے رب پر میرا ایمان اتنا پختہ ہو گیا ہے کہ میں اپنے سامنے اپنی بچی کو مرتا ہوا دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ مشاطہ کے سامنے ہی اس معصوم بچی کی جان لے لی گئی۔ پھر اس کے بعد فرعون نے کہا کہ اب ہم تمہیں بھی قتل کر دیں گے۔ اس پر اس نے کہا، تمہاری جو مرضی ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹنے والی۔ بالآخر اس عورت کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اور ناظرین، معراج کے موقع پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ فرعون کی بیٹی کی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس واقعے کی رودات بیان کرتے ہوئے عرض کی، مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے وقت اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی تو اس کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ کے الفاظ نکل گئے۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، تو پھر یہ تم نے کس کا نام لیا؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب تو وہ اللہ ہی ہے جو مجھے اور تجھے خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے یہ ساری رودات اپنے باپ فرعون کو سنائی تو وہ طیش میں آ گیا اور اسی وقت مشاطہ کو بلا کر کہا، تم میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ مشاطہ نے برملا کہا کہ میرا رب اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندی اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ ایک دیگ میں تیل ڈال کر اس کو خوب گرم کیا جائے، اور جب تیل بالکل کھولنے لگے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، اور آخر میں خود اس عورت کو بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ آگ بھڑکائی گئی، اور جب تیل پوری طرح سے گرم ہو کر کھولنے لگا تو حکم دیا کہ اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا، بادشاہ میری ایک درخواست منظور کرو، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے حقوق میرے ذمہ ہیں، اسی لیے یہ مجھے منظور ہے۔ چنانچہ اس کے دونوں بچے اس کی آنکھوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیے گئے، اور وہ دونوں معصوم جل کر راکھ ہو گئے۔ اور ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ جب اس کا شیر خوار بچہ باقی رہ گیا اور اس خاتون کو اس بچے سے بے حد پیار تھا، اور سپاہی جب اس کی طرف لپکے تو وہ اپنے اس بچے کی محبت میں ذرا جھجک کر پیچھے ہٹی تو خدائے بزرگ و برتر نے اس شیر خوار بچے کو زبان عطا کر دی، اور وہ بچہ بول اٹھا، اے میری ماں، ذرا بھی پس و پیش نہ کرو اور بے خوف و خطر اس میں کود جاؤ، بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ وہ اس صورت کھولتی ہوئی دیگ میں کود گئی
یہاں آپ کو معلومات کے لیے یہ بھی بتاتے چلیں کہ مصر میں حال ہی میں دریافت ہونے والے ایک حرم کے کھنڈرات میں سے 3700 برس پرانی کوٹھڑی ملی ہے، جس کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ فرعون کی اسی بیٹی کا مقبرہ ہے۔ اور مصر کی وزارت کے آثار قدیمہ کے مطابق قاہرہ کے جنوب میں واقع دشور کے شاہی قبرستان سے ایک لڑکی کے صندوق پر ہیروگلافی رسم الخط کندہ ہے۔ اس صندوق کے اندر 4 مرتبان ہیں جن کے اندر کسی خاتون کے اعضاء بھرے ہوئے ہیں، اور خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ باقیات فرعون کی اسی بیٹی کے ہیں۔ فرعون کا حرم اس کوٹھڑی سے تقریباً 600 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ دوستوں، ماہرین آثار قدیمہ کو ہیروگلافی کی رسم الخط میں 10 سطریں کندہ کی ہوئی ملی ہیں، جس میں اس فرعون کا نام بھی درج ہے۔ دوستوں، امید ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔